یہاں مجھے مفکر اسلام سید مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیمات میں موجود ایک مضمون جو کہ غالباً 1933 کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا اور وہ تفہیمات کا حصہ ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات کی تفصیل اس کے اندر بیان کی ہے، اور پھر انہوں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ جو جدید مغربی تہذیب ہے وہ پہلے ہی سے ایک معذب یعنی عذاب میں مبتلا کی جانے والی تہذیب ہے، اور مولانا نے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہے کہ جو جدید مغربی تہذیب ہے اس نے یعنی گویا جو خاندانی منصوبہ بندی کا ایک پورا بندوبست ایوالو کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو شرح پیدائش ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے۔ یعنی جو مغربی تہذیب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان معنوں میں مرتی ہوئی تہذیب ہے کہ وہاں لوگ شادیاں نہیں کر رہے، اور اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بچے نہیں پیدا کرتے، اور اگر وہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے یہاں تو چونکہ وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کے جو لاکھوں کروڑوں بچے ہیں وہ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ بھی ایک عذابی کی صورت ہے کہ مغربی تہذیب، اور صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مغربی تہذیب نے جو ہے صرف قتل اولاد ہے اسی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بلکہ اس نے خدا کا انکار، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے، خدا کا انکار کیا ہوا ہے، مذہب کا انکار کیا ہوا ہے، اس نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، اس نے بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے۔ چنگیز خان بدنام ہے اس بات کے لیے کہ اس نے لاکھوں انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کیا، لیکن چنگیز خان جو تھا وہ نہ جمہوریت کا راگ الاپتا تھا، نہ وہ ہیومن رائٹس کا جو تھا وہ چیمپئن تھا۔ جدید مغربی تہذیب جو ہے وہ جمہوریت کی بھی چیمپئن ہے، آزادی کی بھی چیمپئن ہے، علمبردار ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو لے کر بھی چلتی ہے، اور وہ خود کو امن پسند بھی کہتی ہے، مہذب بھی کہتی ہے، لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کی اور بربریت کی ایک پوری تاریخ رقم کی ہوئی ہے۔ تو مولانا کا یہ بیان اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تہذیب واقعی اب اللہ کی گرفت میں آ گئی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی خدا مرکز زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اور دنیا ایک بار پھر اپنے مرکز سے، اپنے محور سے جو ہے وہ جڑنے والی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو احساس ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے مارکس کا اور لینن کا اور اسٹالن کا آپ کو معاملہ بتایا کہ وہ مذہب کے بارے میں اور خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اسی روس میں پیوٹن کا ایک بیان ہے، BBC.com کے اوپر یہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پیوٹن نے یہ بات کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم روس کے کانسٹیٹیوشن میں خدا کے تصور کو انڈکٹ کریں، اور ہم جنس پرستی کی بنیاد پر ہونے والی شادیوں کو ممنوع قرار دے کر شادی کا جو روایتی مذہبی ادارہ ہے اس کو بحال کریں۔ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں 70 سال تک جو ہے وہ لادینیت پریچ ہوتی رہی ہے، اور وہاں ہر مذہب کو یعنی عیسائیت کو بھی اور اسلام کو بھی بینش کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اور جو یعنی قرآن ہے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بائبل پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہاں اب یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1.5 درجن سے زیادہ خواتین ان پر زنا بالجبر کا الزام لگا چکی ہیں، مگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو فاکس نیوز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسرائیل کے ایک وزیر صحت ہے ان کا نام یعقوب ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور مسیحا کا نزول ہونے والا ہے، اور مسیحا جو ہے وہ یہودیوں کو ان کی نکبت و ادبار سے نکالے گا۔ یعنی ایک طرف تو اسرائیل نے ظلم اور تعدی کی انتہا کی ہوئی ہے، اس نے فلسطینیوں کے لیے جو ہے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ امید ہے کہ اگر دنیا ختم بھی ہوگی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی گویا جو یہودی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں گے۔ حالانکہ اسرائیل کے اتنے مظالم ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کہ اسرائیل نام کی ریاست صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے، تو اس کے جو مظالم ہیں ان کے کانٹیکس میں اس پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی میرے پاس۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر مجھے ایک مضمون جو تھا وہ نظر آیا، اس میں اس نے کہا کہ جو عیسائی لوگ ہیں کرونا وبا کے بعد وہ تو خیر دعا مانگ ہی رہے ہیں، لیکن لبرل لوگوں کو بھی میں نے دعا کی جو معجزاتی صلاحیت ہے، اس کی جو جادوئی اہلیت اور صلاحیت ہے، اس پر اعتبار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ وبا اگر آگے بڑھی اور اس سے انسانی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مغرب معیشت کے جس بت کو پوج رہا ہے گزشتہ 250-300 سال سے وہ منہ کے بل گرا، اور ان کے جو سارے سہارے ہیں جن پر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ شاید اپنے آپ کو کریٹیکلی دیکھنے کے قابل ہو سکیں، اور شاید وہ پھر اس ابدی سچائی کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو سکیں کہ جو اسلام کی صورت میں اس دنیا کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ پرسپیکٹو ہمیں
ضرور اب اختیار کرنا چاہیے اس سچویشن کو انالائز کرنے کے سلسلے میں بھی اور اس کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی. اب اس میں مشکل کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف امریکہ اور یورپ میں تو نہیں پھیلا ہوا بلکہ مسلم ممالک بھی اس سے متاثر ہیں. اتنے متاثر نہیں ہیں جتنا امریکہ یا چین متاثر ہے یا یورپ متاثر ہے, لیکن مسلمان بھی متاثر ہیں. تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلمان بھی اللہ کی گرفت کے دائرے میں ہیں؟ ذرا آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ تو لیجئے. یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے اسلام ترک نہیں کر دیا, یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے ابھی خدا پر ایمان کو ترک نہیں کیا, یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا, یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ نہیں دیا ہے. لیکن ہماری زندگی اور اہل مغرب کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق, کوئی بہت بڑا امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا. مغرب کے آئیڈیلز ہمارے آئیڈیلز ہیں, ان کے خواب ہمارے خواب ہیں, ان کی آرزوئیں ہماری آرزوئیں ہیں, ان کی تمنائیں ہماری تمنائیں ہیں, اور ہم تقریباً مغربی زندگی کو مکمل طور پر اختیار کر چکے ہیں. ہمارا سیاسی نظام ان کا دیا ہوا ہے, ہمارا معاشی نظام ان کا دیا ہوا ہے, ہمارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا ہے, ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم وہاں سے آیا ہے. یہاں تک کہ ان کا ہم لباس پہن رہے ہیں, ان کی غذائیں کھا رہے ہیں, ان کی موسیقی استعمال کر رہے ہیں, ان کا ادب پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں. ان کی زبان پر ان کی زبانیں ہم اختیار کر رہے ہیں اور ان پر ہم فخر کر رہے ہیں. تو ہم مکمل طور پر مغربی بنے ہوئے ہیں, اور خدا ہماری زندگی میں تقریباً ایک کانسیپٹ بن چکا ہے. یعنی خدا ایک کانسیپٹ کی سطح پر ہماری زندگی میں موجود ہے, لیکن وہ ہماری زندگی میں فنکشنل ریالٹی نہیں ہے. ایسی ریالٹی جو ہماری زندگی کو, انفرادی زندگی کو, اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی ہو. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور ہمارا آئین بھی اسلام ہے, ہمارے آئین میں بھی اسلام ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کو آئین سے نکل کر ریاستی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہماری ہر چیز مغرب سے آئے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چل رہی ہے, اور اسلام ہماری زندگی میں کہیں موجود نہیں ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر 900 سال پہلے کی بات ہے, یہ 900 سال پہلے کے مسلمانوں کا احوال لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے زمانے کے مسلمان ہیں, غزالی نے 900 سال پہلے لکھا کہ میرے زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کفار اور مشرکین کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں. اور آپ ذرا اس وقت کے مسلمانوں کا حال ملاحظہ کر لیں. اس میں میں سیکولر اور لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور جو مذہب کو کسی نہ کسی حد تک پریکٹس بھی کرتے ہیں. ان کی زندگی میں بھی دنیا غالب ہے اور آخرت غائب ہے. ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے عمل کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جن کے لیے آخرت کوئی پرنسپل ہے, کوئی اصول ہے, کوئی ضابطہ ہے, اور جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں, آخرت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور آخرت کے لیے مرتے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں, دنیا کے لیے سانس لے رہے ہیں, دنیا کے لیے ہم ساری تک و دو کر رہے ہیں, اور ہم خدا سے اتنے ہی دور کھڑے ہوئے ہیں جتنا دور جو ہے ایک دنیا پرست کھڑا ہو سکتا ہے. تو خدا ظاہر ہے کہ کفار اور مشرکین سے تو خیر بہت ہی ناراض ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے تو ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے, لیکن مسلمان بھی خدا کے انعام و اکرام کے زیادہ مستحق نظر نہیں آتے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے, اور ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے, اور ہمیں اپنے گناہوں کا, ان گناہوں کا جو ہمارے شعور میں ہیں, اور وہ گناہ جو ہمارے شعور میں بھی نہیں ہیں, ان کی ہمیں انفرادی حیثیت میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے, اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہمیں, ایک قوم کی حیثیت سے, ایک ملت کی حیثیت سے, ایک امت کی حیثیت سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے, اور ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے, اور اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں خدا مرکز زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وعدہ کرنا چاہیے خدا سے کہ ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس عذاب کو ٹال دے گا اور اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے, اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے, کسی قوم کے لیے عذاب ہو سکتا ہے, اور کسی دوسرے انسان یا دوسری قوم کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. اس بات کا تعین اس چیز سے ہوگا کہ وہ آزمائش آپ کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے. اگر وہ خدا کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر یہ آزمائش ہے, پھر یہ عذاب نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے, اور آپ کا جو تکبر ہے, انفرادی تکبر, اجتماعی تکبر, قومی تکبر, وہ بنکار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے, کہ ابھی اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. ابھی بالکل 3-4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان چھپا ہے ہمارے اخبارات میں, صفحہ اول پر چھپا ہوا موجود ہے بیان. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ شٹ ڈاؤن کے لیے نہیں بنا ہے.
اگرچہ وہ 3 دن کے بعد خود شٹ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو ان کا تکبر ہے وہ کلام کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ اسی فریم ورک میں. ہندوستان سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہاں بی جے پی نے بجائے اس کے کہ وہ اس وبا سے، اس پھیلنے والی وبا سے خوف زدہ ہوتے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وبا کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں آئے تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کرو. یعنی انہوں نے وربلی یہ میسج جو ہے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے ہاسپٹلز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب کوئی قوم، کوئی ملت سبق لینے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ اور مضبوط اور شدید ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے ملتوں کو. اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں. اور مجھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ خاتمے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، لیکن ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے. اور جتنے بڑے واقعات اس وقت آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ واقعات یہاں رک نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے بعد ان سے زیادہ بڑے واقعات کا کوئی سلسلہ، ایسا سلسلہ جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا. جس طرح ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ کورونا وائرس کے ذریعے سے 2-2.5 مہینے کے اندر پوری دنیا جو ہے اتھل پتھل ہو سکتی ہے. تو اتنے بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مغلوب اور کسی چیز کو غالب کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی. اور مجھے یاد آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی، اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی آمریت ہوگی، اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. لیکن اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی. تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب سفر کر رہی ہے؟ کیا اس کی جانب مراجعت کر رہی ہے؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو دنیا کا موجودہ منظرنامہ ہے، اور اس منظرنامے کی پشت پر جو مغربی تہذیب کے جرائم ہیں، جو خدا بیزاری ہے، جو مذہب بیزاری ہے، جو انسانیت بیزاری ہے، جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو استحصال ہے، جو گمراہی ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے تہذیبی سانچے کا آغاز آج نہیں 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ضرور ہونے والا ہے. اور اس نکبت و ادبار سے جس میں کہ دنیا مبتلا ہے، 7 ارب انسان جس نکبت و ادبار میں مبتلا ہیں، اس سے اس دنیا کو نجات ملنے والی ہے. ایسا لگ رہا ہے، تجزیے کی سطح پر ایسا لگ رہا ہے. میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، تجزیے کی سطح پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ اس نئی دنیا کا آغاز ہو، ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اور قومی اور ملی اور امتی گناہوں کی جو معافی ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر یہ معافی خدا سے طلب کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے اور اس سے معافی کے خواستگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، اور وہ ہمیں معاف کریں گے، اور ہم اس کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے، اور اس ذلت و نکبت و ادبار سے بھی ہمیں نجات ملے گی، اور یہ جو وبا ہے اس سے بھی ہم بتمام و کمال محفوظ ہو جائیں گے.